امت کو اس بحث پر لانا چاہتی ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے اعمال میں 4 اعمال بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ یہ مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال تربیت کے اعمال ہیں، جس سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ تربیت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ رسول کو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ تو بڑا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 4 اعمال بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ عمومی تعلیم، عمومی تعلیم میں بیٹھنا، عمومی تعلیم میں بیٹھنا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی، کبھی مولانا علیمیاں سب تشریف لائے تو دیکھا کہ عام بچے میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم۔ تو عمومی تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان سننا، کسی سے بھی بیان، اور عمومی جماعت میں جانا، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ عمومی تعلیم، عمومی گشت، عمومی بیان اور عمومی جماعت میں جانا، یہ بڑے تربیت کے اعمال ہیں۔ عمومی تعلیم، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے، وہ بڑی ایسی باتوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں تعلیم کرا رہا تھا، فضائل کی تعلیم کرا رہا تھا، تو فضائل ذکر میں ایک حدیث آئی کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ میں نے مجمع میں نگاہ ڈالی تو مجمع دیہاتیوں کا تھا، کسان لوگوں کا، میوت کے عام طور پر کسان ہوتے تھے، کاشتکار ہوتے تھے، اور کاشتکار عام طور پر بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو مجمع تھا دیہات والوں کا، کاشتکاروں کا۔ تو میں نے ایک آدمی کو جو بہت زیادہ بے پڑا لگتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ بات کو کتنا سمجھے، اس اندازہ لگانے کے لیے تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ تجھے پتا نہیں؟ ارے تجھے پتا نہیں، معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ تجھے پتا نہیں، معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ تو حاجی صاحب، ابھی بھی حاجی صاحب کو اطمینان نہیں ہوا، وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ شاید کسی سے اس نے سن رکھا ہے کہ معرفت کے معنی جان پہچان کے ہیں، جو سنا ہوا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بڑے میاں یہ تو بتاؤ کہ جان پہچان کے کیا معنی ہے؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے سن، ان کا سن، اگر تیری پٹواری سے جان پہچان ہے
اور تیرا کوئی کام پڑ گیا تو اس سے کہے گا تو تیرا کام کر دے گا، اور اگر کوئی پٹواری جان پہچان نہیں ہے تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ اگر تیری اللہ سے جان پہچان ہوئی اور تو اللہ سے کہے گا تو تیرا کام کر دے گا، تیری جان پہچان نہ ہوئی تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا۔ یہ جان پہچان ہے اور یہ اللہ سے بالکل سے پیدا ہو۔ تو ہم سب کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اسے پتہ نہیں، اس نے مجھے وہ بتایا جو مجھے پتہ نہیں تھا، اس نے مجھے وہ سمجھایا جو مجھے پتہ نہیں۔ تو ایسا فرمائے لگے کہ دیکھو یہ تعلیم کا ایک عمل ہے جس میں بڑا تربیت کا انتظام ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تعلیم کا یہ ہے کہ جو بات ہم نے سنی ہے، جو فضیلت سنی ہے، جس عمل کی فضیلت قرآن سے حدیث سے، ظاہر ہے کہ قرآن حدیث سے اس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس عمل کی کیا فضیلت ہے، کس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کیا اس کا انعام ہے، اور کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا کیا نقصان ہے، دنیا میں کیا نقصان، آخرت میں کیا نقصان۔ تو مولانا انعام الحسن فرماتے تھے کہ جس عمل کی فضیلت سنی ہے، اگر وہ عمل زندگی میں آ گیا تو ہم اس سے متاثر ہوئے، ہم نے اس حدیث کا، قرآن کی بات کا ہم نے اثر لیا یا نہیں لیا، اس کے جاننے کا تھرمامیٹر کیا ہے کہ بخار ہے یا نہیں ہے، تو ڈاکٹر تھرمامیٹر لگاتا ہے، بی پی ہے کہ نہیں ہے، وہ آلہ لگا کے دیکھتا ہے کہ بی پی ہے یا نہیں ہے۔ تو کون سا آلہ ہے جس سے پتہ چلے کہ ہم متاثر ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اس حدیث کی بات کا اثر لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ تو مولانا انعام صاحب فرماتے تھے کہ وہ عمل اگر زندگی میں آ گیا، ہماری زندگی میں وہ عمل آ گیا تو ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اگر عمل وہ ابھی زندگی میں نہیں آیا ہے تو بات یاد ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ بھائی کوئی آدمی دوا کھاتا ہے، سر میں درد ہے، گولی پیٹ میں جاتی ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے، دوا کا اثر ہوتا ہے۔ تو ابھی اس کی بات سنی ہے، اثر کیا ہے؟ اثر یہ ہے کہ وہ زندگی میں عمل آ جائے، اگر وہ عمل زندگی میں آیا ہے تو اثر ہوا ہے، اور اگر سنا ہے، یاد بھی ہو گئی ہے، بیان کرنے کے لیے ہم اس کو قابل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی وہ عمل زندگی میں نہیں آیا تو ابھی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو کیا صورت ہے اثر ہونے کی؟ تو اسے بار بار سنو، بار بار سنو۔ آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، سمندر پر بارش برستی ہے، تو جس کسی کا منہ کھل گیا وہ اس پہ جا کے بنتی ہے موتی، وہ خطرہ پانی کا موتی بنتا ہے، اور جس کا منہ کھولا نہیں اس میں کیڑا بنتا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ جو سنا ہے وہ زندگی میں آ گیا تو ہم متاثر ہو گئے، اور اگر سنا ہے، یاد بھی ہے، بیان کرنے کے لیے قابل ہو گئے ہیں، لیکن زندگی میں عمل نہیں آیا تو ابھی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا۔ کیا کرنا چاہیے؟ سنتے رہو، کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ وہ خطرہ پی کے منہ میں چلا جائے گا، ایک موتی بنے گا، دل میں چلا جائے گا، زندگی میں عمل آئے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے تعلیم میں اثر
کر لینے کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ کر لینے کے لیے کہ اس عمل پر جو اللہ کے رسول کے وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں کرے. وعدے ہیں فضائل میں، تو جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ ان کے ملنے کی امید میں عمل کرے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کی. جو ملازمت کرتے ہیں وہ روزانہ کام پہ جاتے ہیں اور تنخواہ کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں. روزانہ کام پر جانے میں اور تنخواہ کے دن کام پر جانے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کبھی ملازمت نہیں کی، مجھے نہیں معلوم. جنہوں نے ملازمت کی وہ ذرا بتائیں کیا کہ روزانہ جانا ہے کام پر جاتے ہیں، تنخواہ کے دن بھی کام پہ جاتے ہیں، تو دونوں میں فرق کچھ ہے یا نہیں ہے؟ عام دنوں میں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے. عام دنوں میں کہتے ہیں مولوی صاحب ملازمت تو مصیبت ہے. اور جوان بھی ایسے جاتا ہے جیسے بڈھا جا رہا ہے، اور تنخواہ کے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے. تنخواہ کے دن بڈھا بھی جوان ہو جاتا ہے. تو مولوی صاحب آج تو رحمت ہے. اتنے دنوں میں مصیبت تھی کہ آج رحمت کیسے ہو گئی کہ آج ملنے کا دن ہے، آج بدلہ ملنے کا دن ہے. تو وہ بدلہ ملنے کا یقین آدمی کو بنا دیتا ہے، جوان بنا دیتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دو درجے ہیں تعلیم کے. پہلا درجہ یہ ہے کہ جو وعدہ سنا ہے عمل کا وہ عمل زندگی میں آ جائے، تب اثر ہوا، ورنہ اثر نہیں ہوا. کیوں کیسے حاصل کرے اثر؟ سنتا رہے. کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا چھینٹا ڈال دیں گے اور زندگی میں عمل آ جائے گا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے یقین کے ساتھ اس کے ملنے کی امید میں کرے. جیسے آدمی دنیا میں تنخواہ کے ملنے کے یقین کے ساتھ کہتا ہے اس دن کہ آج گھر آؤں گا تو میں تنخواہ لے کر آؤں گا. تو یہ تعلیم کا بہت بڑا عمل ہے. مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا کوئی کرے. شیطان بڑا چالباز ہے. جیسے ابھی شروع ہوتی ہے فوراً وہ کان میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے سنی ہے. شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے کہ جیسے ہی کتاب شروع ہوئی فوراً شیطان کان میں کہتا ہے وسواس. اس کو کہتے ہیں من شر الوسواس. یہ خناس کے وسواس ہے. تو فوراً وہ کان میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے سنی ہے، مجھے تو یاد بھی ہے یہ حدیث، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو مجھے یاد ہو رہی ہے، اور میں نے تو پتہ نہیں کتنی جگہ پر یہ بیان کی ہے. تو کان بند ہو جاتے ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا.